میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو۔ تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔ Ladies and gentlemen, we are running short on time, so we'll take one last question. Javed Baloch sir. Thank you, sir. سر جاوید بلوچ نیوز سے۔ سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور ایک کرنل بھی گرفتار ہوئے۔ سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے، اٹ ورکس وتھ اسپیڈ، لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں۔ تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے۔ آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا، 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں، فورسز موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے، تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں، اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے، آپ کی فورسز جو ہیں، کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے اوپر اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر۔ بلوچستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا ہو، اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی ہو۔ ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے، آلموسٹ 45%، تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے 45۔ اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے۔ تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں۔ تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے، اس میں خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں براہوی بھی ہیں، اس میں ہزارہ جات بھی ہیں، اس میں سیٹلرز بھی ہیں، اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، وہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا، ہر جگہ ہیں، نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے۔ اینڈ مور دین دیٹ، اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا۔
آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں, اسرار خان کاکڑ, قلعہ عبداللہ کا, ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے, وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے, اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی, بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں, اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں, وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ, اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی, پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں, یہ جو موسیٰ-زئی, محب اللہ موسیٰ-زئی, جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت, یہ ہے اس کا اصل پوٹینشیل, یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے, شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز, سولجرز جو فوج میں ہیں, جو آپ کے ایف سی میں ہیں, جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے, ذاکر بلوچ شہید, ان شہیدوں کے نام لیں, یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید, پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید, لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید, ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی, اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جو سا ہے وہ بیانیہ بنایا جاتا, بیانیہ بنائے جاتے ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا, وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا, وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز, ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو, یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں, ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا, جھول نظر آئیں گے. احساس محرومی کا بیانیہ. اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے, اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ. دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com